مرنے والے شریک کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر بڑے جانور میں حصہ لینے والے کسی شریک کا قربانی سے پہلے ہی انتقال ہو جائے یا اس کو اٹیک آئے یا کوئی بھی صورت پیش آئی اس کو اور پھر وہ مر گیا اور اس کے وارثین سب کے سب عاقل بالغ ذی شعور ہیں، وہ سب اس کی طرف سے اگر قربانی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ یا ماں یا جس کی طرف سے بھی ہے وہ قربانی کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اور اگر تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک وارث بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ابا یا اماں یا اور بھی جو ہے ان کو قربانی کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی ایک وارث نے بھی اجازت نہ دیا یا تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ غیر عاقل ہو تو ایسی صورت میں میت کا حصہ دیا گیا جو تھا قربانی کے لیے وہ اس جانور میں شریک کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہ ہوگی، کیونکہ میت کا حصہ قربت نہیں رہے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مال اب ورثہ کے درمیان یہ ترکے کی شکل میں تقسیم کیا جائے گا اور یہ مال جو ہے وارثین کے درمیان اس شرعی حصص کے مطابق تقسیم کر کے تمام ورثہ کا ہی حق بن جائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس قربانی میں بڑے جانور میں شریک تھے اور کوئی ایک ان میں سے مر گیا اور جو ان کے اعزاء اقربا رشتہ دار سب کے سب بالغ نہیں ہے، کچھ بالغ کچھ نابالغ یا غیر عاقل ہے، تو پھر ایسی صورت میں میت کا حصہ جو دیا گیا ساتواں حصہ یا جو بھی حصہ اس کا ایک حصہ اس جانور میں تھا تو اس میں سے کسی بھی شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی صورت میں اس حصے کو الگ کر کے اس کا پیسہ واپس کر دیا جائے اور دوسرے کسی شخص کو جو ہے اس جانور میں شریک کر لیا جائے۔ چنانچہ در مختار وغیرہ میں ہے وَإِن مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْبَدَنَةِ وَقَالَ الْوَرَثَةُ اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، اس کے تحت جو ہے عبارت نقل کی ہے۔ پھر اور آگے ہے بلا اذن الورثة لم يجزهم لأن بعدها لم يقع قربة، اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت ہے در مختار جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 9ویں جلد 471 صفحہ اور کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 6ٹھی جلد صفحہ 366 پر فتاوی خانیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر ہے اس کی 3ری جلد صفحہ 351 پر اور تبیین الحقائق جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا دیوبند کا اس کی 6ٹھی جلد 484 صفحے پر، کتاب المسائل کی 2ری جلد صفحہ 308 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔